کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو بات ہمیں ظاہری طور پر غلط یا نا انصافی لگتی ہے وہی بات دراصل اللہ کی طرف سے کسی بڑی بھلائی کا سبب ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول تھے جنہیں اللہ نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا۔ ایک موقع پر لوگوں نے ان سے سوال کیا، زمین پر سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں ہوں۔ یہ جواب اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا، اس لیے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد غلط تھا، بلکہ اس لیے کہ حقیقی علم کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا، اور ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خاص بندے یعنی حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب دونوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے ادب کے ساتھ عرض کیا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے؟ حضرت خضر نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ دونوں ایک غریب لوگوں کی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی اطمینان سے دریا میں چل رہی تھی کہ اچانک حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ فوراً بول اٹھے، آپ نے کشتی کو نقصان کیوں پہنچایا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ڈوب جائیں؟ حضرت خضر نے فرمایا، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ نے شرمندگی سے کہا، مجھ سے بھول ہو گئی، براہ کرم مجھے معاف فرما دیں۔ سفر آگے بڑھا۔ راستے میں ایک بچہ ملا، حضرت خضر نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ جان لے لی، یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ حضرت خضر نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر میں نے اب سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر دونوں ایک بستی میں پہنچے جہاں لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں ایک پرانی دیوار گرنے والی تھی۔ حضرت خضر نے بغیر کسی اجرت کے اس دیوار کو درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ تب حضرت خضر نے فرمایا، بس اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ پھر حضرت خضر نے تینوں واقعات کی حکمت بیان کی۔ کشتی اس لیے توڑی گئی تاکہ آگے ایک ظالم بادشاہ اسے زبردستی نہ چھین لے۔ بچے کو اس لیے قتل کیا گیا کہ وہ بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کو گمراہی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ دیوار اس لیے کی گئی کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک انسان تھا۔ آخر میں حضرت خضر نے فرمایا، یہ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ بے شک اللہ کا علم ہمارے علم سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مشکل حالات میں بھی صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس کے فیصلوں پر راضی رہیں۔